أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في مقام آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ہم فقیروں کے اوپر اربوں خربوں احسانات کیے، زندگی صحت ایمان اور عافیت کے ساتھ ایک بار پھر ہمیں توفیق دی کہ ہمیں اپنی رضا، اپنی محبت، اپنے وصل، اپنے لقاء، اپنے قرب کے لیے ہمیں اکٹھا کیا۔ جتنا ہم متوجہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کر کے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ان تمام خیالات سے ہٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آخرت، موت، اپنی ابدی زندگی، اپنے ہمیشہ کے گھر اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے وقت نکالیں گے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، تو یہی ہماری انویسٹمنٹ ہے، یہی ہمارا حقیقی سرمایہ ہے۔ باقی سب کچھ تو رہ جانا ہے اور یہ ہماری اپنی جان کا حق ہے۔ اور اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا خرب و شکر احسان مان کہ اللہ رب العزت نے پھر سے ہمیں ایمان کے ساتھ توفیق نصیب فرمائی۔ ہم سے اربوں خربوں لوگ عقل میں اچھے، مال پیسے میں اچھے، گھر بار میں اچھے، اولاد میں اچھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ شکر ہے ابھی تک ایمان سلامت رکھا، اللہ نے ہماری عزتیں سلامت رکھی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہوا ہمارے اوپر۔ اس لیے عزیزی بیٹیوں، جب انسان کسی احسان کو احسان سمجھے پھر اس پر شکر کی بھی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں وقت نکالا کریں۔ انسان کی زندگی میں وقت ویسے ہی بہت تھوڑا ہے، ایک تلوار کی مانند ہے جو ہمیں کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ جو لمحہ اس وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ زندگی میں پلٹ کے کبھی واپس نہیں آنا۔ دن وہی دن ہے، شب وہی شب ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے، اللہ کی محبت میں گزر جائے۔ پلٹ کے دیکھیں زندگی کی کتنی سانسیں، کتنے دن اور رات چلے گئے۔ ہر لمحے نے ہمیں بائے بائے کہا اور یہ کہا کہ میں نے کبھی پلٹ کے تمہاری زندگی میں نہیں آنا، یا اس سے اللہ کو راضی کر لو یا اللہ کو ناراض کر لو۔ تو عزیزی بیٹیوں، غنیمت سمجھ لیں مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی، نہ جانے کس گلی میں میری اور آپ کی زندگی کی شام ہو جائے۔ پرندے کی مانند ہیں، ٹہنی پہ بیٹھا، چہچہایا، اڑ کے چلا گیا۔ ہماری اتنی چھوٹی سی کہانی ہے، اس لیے اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھا کریں، باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے لیے وقت نکالا کریں۔ انسان کی جان نہیں چھوٹنی، وہ تو موت نے ہمیں آ کے سلانا ہے، تو پھر ہی جان چھوٹنی ہے۔ اگر اس دنیا نے اس موت کی تیاری نہ کی تو پھر ہمیشہ کے لیے رونا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے عزیزی بیٹیوں، اس وقت کے لیے ہم تیار رہا کریں، اس وقت کو قیمتی بنائیں، باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، یکسو ہو کے 2 رکعت پڑھ لیا کریں تمام نیتوں کے ساتھ۔ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، نماز حاجت، نماز توبہ، نماز شکرانہ، نماز اشراق، چار ضحیٰ، نماز استخارہ، جو نیتیں کر سکتی ہیں کریں، استحضار اور کیفیت کے ساتھ، رجوع اللہ، انابت اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت یاد میں تڑپ کے ساتھ تھوڑی چند لمحے گزارنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مہربانی کا معاملہ کریں گے۔ نفلی اعتکاف کی نیت کیا کریں، بار 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 پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم فقیروں کے اوپر مہربانی کے معاملے فرما دیں گے۔
یہی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمے کی توفیق نصیب فرمائی۔ عزیزی بیٹیوں، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ بار بار دن میں کئی مرتبہ ہمیں ایک دوسرے اور ایک دوسرے کو احساس دلانا چاہیے کہ دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہمارے پاس ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور یہی دین اسلام کا ستون ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ہمیں پتہ ہے یہ 5 چیزیں کون سی ہیں۔ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ایمان کی ہے، کلمہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسی پیاری عبادت ہے کہ ہر حال میں انسان کو دل سے اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، اس کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ اب باقی باتیں کسی میں فرض ہیں، مثال کے طور پر نماز ہیں تو دن میں 5 مرتبہ فرض ہیں، روزے ہیں تو رمضان شریف میں 1 مہینے کے لیے ہمارے پر فرض ہو جاتے ہیں، حج اپنے موقع پر ذی الحجہ میں فرض ہوا، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوئی۔ لیکن عزیزی بیٹیوں، کلمہ ایسی عبادت ہے کہ امیر ہو، غریب ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، عالم ہے، جاہل ہے، کوئی بھی انسان ہو، ہر بندے کو ہر حال میں اپنے دل میں اس کلمے کی تصدیق کرنی بہت ضروری ہے، اور اس کو پڑھنے سے انسان کفر سے نکل کر اسلام کی باؤنڈری میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عزیزی بیٹیوں، یہ بہت بڑی عبادت ہے جو انسان کے اسلام میں آنے کا سبب بن جاتا ہے، مگر اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آج ہم دیکھیں ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیں، دل میں تصدیق نہ کریں تو پھر بھی انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے اقبال نے کیا کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا لغت غریب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ جب تک عزیزی بیٹیوں ہمارے دل سے اللہ کی آواز نہ آئے تو فرمایا تیرا لا الہ الا کہنا بھی لغت غریب کی مانند ہے۔ تو اس لیے بار بار اپنے دل سے پوچھا کریں، دل کی کیفیت کو دیکھا کریں، دل کی تصدیق کیا کریں، دل سے مانا کریں، اس محبت کا اظہار کیا کریں، کیونکہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اس کو پڑھنے سے انسان کی پچھلی زندگی کے سب گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کا یہ عمل لے کر اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جاتا ہے، تو راستے میں اس کی ایک اوپر سے نیچے آنے والے فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے۔ اوپر والا فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، تو یہ فرشتہ کہتا ہے ایک بندے نے کلمہ پڑھا، اس کا یہ عمل اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ جواب دیتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کی بخشش کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزی بیٹیوں، ہمارے پاس سب سے قیمتی نعمت ہے، افسوس اس کو ہم بڑی تیزی سے اپنے ہاتھوں سے گنواتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اور ان کی اللہ رب العزت سے بات چیت ہوتی تھی۔ آپ سوچئے یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تھی، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا ہونا یہ کوئی چھوٹا تحفہ نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص بات پوچھ لوں، چنانچہ انہوں نے پوچھا اے اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو بس خاص میرے لیے ہو اور وہ میں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ جواب میں فرمایا میرے پیارے کلیم اللہ آپ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یا اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جو ساری ہی مخلوق پڑھتی ہے، ہر ایمان لانے والا پڑھتا ہے، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ تو جواب فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا کلمہ ان تمام سے بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ کلمہ بہت پیاری نعمت ہے۔ انسان کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے یہ کلمہ بھاری کیسے بن گیا؟ علماء نے بہت خوبصورت اس کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں
کہ کلمہ اصل ہے اور ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان اس کا، اور جو سایہ ہوتا ہے اپنے اصل سے ہلکا ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے عزیزی بیٹیوں، جب قیامت کے دن ایک آدمی کو، ایک انسان کو پیش کیا جائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور ہر دفتر پہاڑ کی طرح بڑا ہوگا، اور وہ بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ بس اب میرے لیے جہنم ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے ہم تمہارے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، تمہارا ایک عمل باقی ہے، وہ بھی ہم تمہارے نیکیوں کے پلڑوں میں رکھیں گے۔ تو ایک کاغذ کی چھوٹی سی پرچی ہوگی جس کو عربی زبان میں بطاقہ کہتے ہیں، کاغذ کی چھوٹی سی پرچی پر کچھ لکھا ہوا ہوگا، اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھنے سے اس کی نیکیوں کا پلڑا 99 دفتروں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا عمل تھا جو اتنا بھاری ہو گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ تو نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کلمے کا عمل ہم نے رکھا اور وہ تیرے سب گناہوں سے بھاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزی بیٹیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے کل 12 حروف بنتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ جو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 12 مہینوں کے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض جگہ علماء نے اس کو یوں لکھا کہ انسان کے جسم میں گناہ کے 12 اعضاء ہیں، 2 پاؤں، 2 ہاتھ، 2 کان اور 2 آنکھیں، تو یہ 8 ہو گئے، اور باقی 4 اعضاء زبان، دل، دماغ اور اس کی شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ ہے، تو یہ ٹوٹل 12 بن گئے۔ فرمایا جو انسان کلمے کا ورد کرتا ہے اس کے 12 حروف کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے 12 ان پارٹ آف باڈی کے کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، اور کلمے کے جو الفاظ ہیں وہ بھی 7 ہی بنتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سارے الفاظ کو ملائے تو 7 بن گئے۔ جس بندے نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بدلے اللہ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو دیں گے، وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کلمے کی کسی حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نقطے کو بھی پسند نہیں کیا۔ کوئی بھی ایسا کلمہ، کوئی بھی ایسا حرف ایسا نہیں ہے جس کے اوپر یا نیچے نقطہ ہو۔ تو علماء نے اس میں بھی بڑی عجیب حکمتیں لکھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جس طرح کلمے کے اندر اوپر یا نیچے کوئی نقطہ نہیں، اسی طرح اللہ کا بھی کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں، اس دنیا میں نہ آسمان پر نہ سارے جہان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ شرک سے پاک ہے۔ تو جب کلمہ پڑھیں اس بات کا استحضار کیفیت دل میں رکھا کریں، دنیا کمینی کے بت، متاع کے بت، حرص و ہوس کے بت، دنیا فانی کی محبتوں کے بت تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ میں نہیں رکھے ہوئے۔ تو اس لیے اس کلمے کی قدر ضرورت ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب تھے جو بنی کلب کے سردار تھے اور ان کا نام تھا دہیہ کلبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کی تمنا فرمایا کرتے تھے، چونکہ بنو کلب کا قبیلہ بہت بڑا تھا اور ان کے مسلمان ہونے سے پورے قبیلے کے مسلمان ہونے کی توقع تھی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تمنا کیا کرتے تھے کہ یہ سردار مسلمان ہو جائے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس قبیلے کے سب لوگ بکریاں پالتے تھے، ہر گھر والے کے پاس 200-400 بکریاں آرام سے ہوا کرتی تھی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب پورے قبیلے کے لوگ بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکریوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ ایک دن دہیہ کلبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے، ادھر سے جبرائیل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں دہیہ کلبی آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوش ہو گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ دہیہ کلبی بھی آ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے،
اپنی چادر بچھائی، فرمایا کہ دیا قلبی اس چادر کے اوپر بیٹھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا انسان آئے احترام کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شریعت ہمیں کتنے پیارے اخلاق سکھاتی ہے، اس میں مسلمان اور کافر کی کوئی تفریق نہیں کی۔ وہ اگر کسی بھی قوم کا بڑا ہے تو تم اس کا اکرام کرو، اور آج تو ہم اپنے مسلمان بہن بھائی کی عزت اکرام نہیں کرتے، ہم اس کے جان کی عزت کے ایمان کے دشمن ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں دل دماغ کے ساتھ۔ بہرحال یہ کافر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھائی، دیا قلبی یہاں بیٹھو، مگر وہ ان کا تو دل بدل چکا تھا۔ انہوں نے اس چادر کو اٹھایا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چادر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا، میں تو بس غلام بن کر حاضر ہوا ہوں، مجھے آپ کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا تو دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر 60 سال ہو گئی اور میں نے ان 60 سالوں میں بڑے ہی گناہ کیے، بڑے ظلم کیے، بہت ناانصافیاں کی، میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا مجھے بتاؤ کہ تم ان 60 سالوں میں کیا گناہ کیے؟ یہ قلبی نے کہا 60 سال کے گناہ تو اپنی جگہ، ان کے علاوہ بھی میں نے بہت بڑے گناہ کیے، جس میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا تو مجھے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کی 70 معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ 70 زندہ بچیوں کو دفن کرنے کا گناہ بھی ہے اور باقی گناہ تو اس کے علاوہ بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین یہ سن کر حیران ہو گئے، اتنے بڑے بڑے گناہ۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، ابھی بھی اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا الاسلام یحرم ما کانا قبلہ، کہ کلمہ پہلے کہ جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں سب کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو زندگی میں پہلے جتنے بھی گناہ تھے اللہ رب العزت کا کرم، اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتا ہے، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عزیزی بیٹیوں، یہ مجھے اور آپ کو نعمت ملی، کلمے کا پڑھنا، اس کو کبھی چھوٹا عمل نہ سمجھیں، محبت اور خلوص اور درد کے ساتھ پڑھے، یہ بہت عمل ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرے۔ ہماری زبانیں بہت چھوٹی اس چیز کے لیے، ہمارے جسم کے جتنے بال ہیں، انگ انگ پہ جتنے چھوٹا چھوٹا رواں ہے، اگر وہ ہماری زبانیں بن جائیں، قیامت تک کی نسلیں اس بات کا شکر ادا کرنے بیٹھیں سجدے میں سر رکھ کے، تو ہم اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے شکر کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہمیں زندگی میں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے پاس سب سے بڑی متاع یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ بڑے حیران ہوئے کہ مسجد میں بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں، تو کہاں تشریف لے گئے؟ تو ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ کسی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو نجار کے باغ کے اندر تشریف فرما ہے، تو وہاں پر پانی کی ایک چھوٹی سی نالی گزرتی تھی، اس کے لیے دیوار میں ایک سوراخ بنایا گیا تھا، اس سوراخ میں سے سمٹ کر اندر گئے کہ میں جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھ لے گا اللہ رب العزت کے ذمے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات میں اور لوگوں کو بھی جا کے بتا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں بتا سکتے ہو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر جا کر ان کو بتاؤں گا تو لوگ تو میری بات نہیں مانیں گے، تو مجھے اس کے لیے کوئی ثبوت دے دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک دے دیے کہ یہ میرے جوتے لے جاؤ اور دکھاؤ کہ میری طرف سے ثبوت ہے جو کلمہ پڑھے۔
اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جوتے لے لیے، میں بڑا خوش ہو کے جا رہا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس کلمہ کے پڑھنے کا بدلہ کیا ہے۔ باہر نکلا، آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ایک نیا پیغام آیا ہے، پوچھا کون سا؟ کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ وہ بھی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ان کے سینے پر اتنی زور سے جو ہے پش کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے جا گرے۔ جب پیچھے گرے تو کہنے لگا اچھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور پیچھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے تو ابو ہریرہ نے بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مجھے پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے عمر رضی اللہ کو سنایا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر ایسے دو ہاتھ مارے کہ میں پیچھے جا کر گرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم نے ایسا ہی کیا تھا؟ فرمایا جی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ عمر ایسے کیوں کیا تھا؟ تو عمر رضی اللہ نے جواب دیا فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَتَقِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر یہ بات لوگوں کو بتا دی جائے گی تو لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر عمل کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ بات نقل کی گئی، ہر بندہ کہے گا کلمہ پڑھ لیا ہے جنت مل جائے گی، آپ لوگوں کو عمل کرنے دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات، لوگوں کو عمل کرنے دو، لیکن پیغام تو یہی تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا اللہ اس کلمے کے بدلے اس کو ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ انسان کے ذہن میں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہیں منع کیا، خود تو بتا دیا، اور جب عمر فاروق نے فرمایا تو پھر بات فرمائی کہ ٹھیک ہے لوگوں کو عمل کرنے دو۔ تو علماء نے جواب لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ کی رحمت کو پیش کر دو، پیغام دے دو۔ تو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر اسباب کے اوپر تھی کہ لوگ پر تھی، وہ سمجھ گئے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو عمل کوئی بھی نہیں کرے گا، اس لیے لوگوں کو یہ بات بتانی ہی نہیں چاہیے، اس لیے ان کو عمل کرنے دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو کر اٹھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میرے پاس ابھی بھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اس کی گواہی دے گا، پھر پوری زندگی اس کے اوپر پکا رہے گا حتیٰ کہ اس کو اسی پر موت آ جائے گی تو اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ ابو ذر غفاری نے جب یہ سنا تو انہوں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ وہ شخص چوری بھی کرے اور زنا بھی کرے؟ فرمایا ہاں اگرچہ وہ شخص چوری اور زنا بھی کرے اللہ پھر بھی اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا دوسری مرتبہ پھر پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پھر پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا۔ انہوں نے چوتھی دفعہ پھر پوچھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ گو انسان اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ فرمایا اللہ اس کو پھر بھی جنت عطا فرمائیں گے اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی اگرچہ ابو ذر کو یہ بات اچھی نہ لگے اللہ پھر بھی اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ عزیزی بیٹیوں بخاری شریف میں یہ بات نقل کی گئی۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس لیے حضرت مجدد لسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ من بلا علت ہی کہ جو قبول ہوا وہ بغیر علت کے قبول ہوا، کہ اگر سارے عالم کو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے تو صحیح، پھر فرماتے کاش ساری دنیا کی نسبت اس کے ساتھ ایسے ہوتی جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے۔ تو فرماتے ہیں اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ کونے میں بیٹھ کر اس کلمے کو پڑھنے کی لذت ہی حاصل کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ دل میں یہ بات آتی ہے عزیزی بیٹیوں کہ کیا کلمہ پڑھنے پر اللہ کی اتنی زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر ساری خدائی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا ہاں یہ کلمہ بہت بڑی بات ہے،
اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو چاہیں عطا فرما دیں، جس بندے کی جیسی مرضی چاہیں غلطیوں کو معاف کر دیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام نے ایک اصول بنا دیا کہ گھر کے جتنے لوگ ہوں گے ہم انہیں اتنی بوریاں گندم کی دیں گے اور اس کی اتنی قیمت ہوگی۔ لہٰذا اسی کے مطابق جو سسٹم چلتا رہا، ایک دن ایک نوجوان لڑکا آیا تو اس نے آ کر کہا جی مجھے گندم چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا گھر کے کتنے افراد ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے ہیں۔ تو 5-7 بوریاں اس کے اوپر بنی۔ تو جب انہوں نے دی اور پوچھا کہ اتنی قیمت دے دو تو ہم آپ کو اتنی بوریاں گندم کی دے دیں گے۔ تو جب وہ دی تو وہ لڑکا کہنے لگا جی مجھے اور گندم چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی رول تو یہی ہے کہ اس کے مطابق اتنی ہی گندم ملے گی آپ کو، اگر آپ کو کوئی اسپیشل فیور چاہیے تو آپ کو یوسف علیہ السلام وہاں موجود ہیں، آپ جا کر ان سے ڈائریکٹ بات کریں۔ تو وہ نوجوان یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، حضرت مجھے گندم چاہیے۔ فرمایا آپ کو گندم نہیں دی؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے ملی تو ہے، اس کے مطابق مجھے 7 بوریاں گندم کی مل گئی ہیں، مگر مجھے اور چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے 3 بوریاں اور لے لو تو 10 بوری ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے اور چاہیے۔ جب اس نے اور کہا تو یوسف علیہ السلام حیران ہوئے کہ بھئی آپ کو میں 7 کی بجائے 10 تو دے رہا ہوں، آخر پھر بھی آپ کا دل نہیں بھرا تو اور گندم مانگ رہے ہیں۔ اس نے آگے سے کہا حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کانشیس ہو گیا، پوچھا اچھا بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا حضرت جب آپ پر زلیخا نے زنا کی تہمت لگائی تھی، جس معصوم بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میں وہ بچہ ہوں، اب بڑا ہو کر جوان ہو گیا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو دل میں اٹھی، اس کو سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا اس نوجوان کو 40 بوری گندم اور دے دو، اور اس کی گندم گھر تک بھی پہنچ۔ اس نوجوان کو اتنی زیادہ گندم مل گئی اور بڑی خوشی خوشی رخصت ہوا۔ جب جو رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے میرے پیارے یوسف، آپ نے اس نوجوان کی بڑی عزت افزائی کی۔ عرض کیا اے اللہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، یہ جب میرے پاس آیا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو اتنا دوں جتنا میں دے سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یوسف پھر گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے۔ تو میں کریم پروردگار کہتا ہوں جو میرا بندہ دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا، جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا پھر میں اس کو بھی اتنا دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیے یہ کلمہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، سبحان اللہ۔ رحمت کی صفت اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں۔ رحمان کا مطلب جس کی رحمت اپنے پرائے ہر ایک کے اوپر ہو، اور کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اپنوں پر بھی ہوتی ہے، پرایوں پر بھی ہوتی ہے، وفاداروں پر بھی ہوتی ہے اور نہ ماننے والوں پر بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے جو اللہ کو مانتے نہیں، کافر منافق مشرک، ان کو بھی رزق روٹی کون دیتا ہے؟ ان کو بھی زندگی کس نے دی؟ دنیا میں سب کچھ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے دیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وفاداروں کو بھی دیتے ہیں، بے وفا کو بھی دیتے ہیں، کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے اوپر خاص مہربان ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم ہے، سبحان اللہ۔ اس کی مثال کو یوں سمجھیے کہ عورت کیا ہوتی ہے؟ فطرتاً بچوں کے اوپر بہت مہربان ہوتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کے اوپر خاص مہربان ہوتی ہے۔ وہ جو بچوں مہربان ہے، یہ رحمانیت کی صفت سمجھیے، جو اپنے بیٹے پر مہربان ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ سوچئے تو صحیح اللہ تعالیٰ پھر کتنے مہربان ہوں گے۔ ماں اپنے بچے کے اوپر کتنا پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، کتنا قربان جاتی ہے۔ تو اس لیے اس رحیم کی صفت کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت بے انتہا ہو، جس کی رحمت کا کوئی حساب ہی نہیں، تو اس کو رحیم کہتے ہیں۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جس کے پاس رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہو۔
تو ایک ہوتا ہے مالدار ہونا، ضروری نہیں کہ جس بندے کے پاس مال پیسہ ہو وہ سخی بھی ہو، وہ کنجوس بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ہے بندے کا سخی ہونا، اور ضروری نہیں کہ بندہ سخی ہے تو مالدار بھی ہو، اگر بندے کے پلے ہی کچھ نہیں ہوگا تو وہ سخاوت کس چیز سے کرے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ بندہ مالدار بھی ہو اور سخی بھی ہو، یہ جب دونوں چیزیں ہوں گی تو کتنا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ تو عزیزی بیٹیوں، یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و حساب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خرچ بھی بے حد و حساب ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ حال ہے۔ تو بتائیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے گا، اقرار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر کتنا دیں گے۔ حاتم تائی کے پاس ہی دیکھا ایک فقیر آیا تھا، اس نے کہا تھا مجھے 5 دینار چاہیے، تو حاتم تائی نے کیا کیا، اس کو 500 دینار دلوا دیے۔ حیران ہوا کہ مانگے تو 5 تھے تو ملے 500 ہے۔ تو حاتم تائی سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ جب اس سے پوچھا تو کہا مانگنے والے نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا اور میں نے اپنی توفیق کے مطابق عطا کیا۔ تو عزیزی بیٹیوں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہم اپنی جو ہے کمزور کوششوں کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ سوچنے کی بات تو یہ کہ دنیا کا سخی اتنا ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اپنے بندوں پر کتنے سخی ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس نعمت کی قدر کریں۔ آج چاروں طرف ایمان کے ڈاکو ہیں، کلمے کے ڈاکو ہیں، اندازہ نہیں کر سکتی۔ باہر نکل کے دیکھیں، یہ چاروں طرف ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کے ڈاکو چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں کیا آ گیا، ہمارے دل دماغ میں کیا بسا دیا، اتنی بڑی نعمت تھی، ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اضافات الحیا ففل ما شئتا، اس وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا۔ جو ہمارے ایمان کے پاسدار تھے، جو حرمین تھے، وہیں سے شرم و حیا کو اب اٹھا دیا۔ تو عزیزی بیٹیوں، اب ہمارا ایمان بچانا کتنا مشکل ہو گیا ہوگا، اس لیے اس کی قدر کریں، اس سے محبت کریں، اس نعمت کا احساس اپنے دل میں ڈالیں۔ دیکھیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری مخلوق میں تقسیم کیا۔ آپ دیکھیے، ایک حصے کے اربوں خربوں حصے بنے، چھوٹے بڑے انسان کو ملے، جانوروں پرندوں سب کو ملے۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے ہمیں یہ ساری محبتیں نظر آتی ہیں، ماں بیٹے کی محبت، باپ اولاد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، بہن بھائی کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، پڑوس کی محبت، دو دوستوں کی محبت، جانوروں کی، انسانوں کی، چرندوں کی، پرندوں کی، اربوں خربوں کو دیکھیے، ایک رحمت کے حصے کی اتنی محبت ہے۔ اور ایک حصے کا یہ اثر ہے کہ میں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ اب سوچئے کہ ماں اپنے بیٹے پہ کتنی قربان اور واری واری جاتی ہے، ماں اپنے بچے کی محبت میں اتنی دیوانی ہوتی ہے، اگر وہ فوت بھی ہو جائے تو اس کی چیزوں سے پیار کرتی ہے، اس سے ملتی جلتی چیزوں پہ وفا کرتی ہے۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو بتائیے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی زیادہ ہوگی۔ اور پھر سارے انسان، جانور، چرند پرند کی محبتوں کو اکٹھا کرو تو عزیزی بیٹیوں، اندازہ تو کریں، کبھی بیٹھا تو کریں، کبھی غور تو کیا کریں، کبھی سوچا تو کریں کہ میں ایک ماں ہوں، میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہتی، ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہوں، اولاد کے اوپر ایک اف تک برداشت نہیں کرتی، خود موت کے منہ میں ہوتی ہوں، خود بھوکی پیاسی ہوتی ہوں، خود تکلیف میں ہوتی ہوں، مگر ہوتی یہ ایک ماں کی محبت ہے۔ پوری مخلوق کی محبت کو دیکھیے، اور یہ ایک حصہ ہے تو قربان جائے میرے اللہ کی محبت میرے اور آپ کے ساتھ کتنی ہوگی۔ تو جو اللہ نے 100 حصے میں سے 99 اپنے پاس رکھا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان 100 حصوں کے ساتھ میرے اور آپ کے اوپر مہربانی فرمانے لگیں گے تو بتائیے کیا معاملہ ہوگا۔
کسی ماں کو کہے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، کوئی ماں مانے گی؟ ہرگز نہیں مانے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مشہور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ پڑاؤ فرمایا تو ایک عورت تھی جو وہاں تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ اس نے سنا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر بھی ہیں، وہ بھی مسلمان عورت تھی۔ اس نے اپنی روٹیاں مکمل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا جواب دیجئے، کیا کوئی ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو تندور کے اندر ڈال سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں۔ تو اس نے کہا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے، جبکہ اللہ تعالیٰ ماں سے کتنا زیادہ، کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کافی دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ تو کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، ولیکن کانوا یظلمون انفسہم، بندہ خود ہی اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے، گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، اپنے نفس کی غیر شرعی خواہشات کو پورا کر کے، ڈھیٹ بن کے، زیادتیاں کر کر کے۔ جب بندہ خود ہی ایسا کام کرتا ہے تو پھر جب ایک ماں کی محبت ایسی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دیکھیے کیسی ہوگی، اللہ کو بندوں سے کتنا پیار ہوگا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ تو عزیزی بیٹیو، اللہ تعالیٰ بہت رؤوف الرحیم ہے، اللہ کی رحمت کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنی رحمت فرمائیں گے، اتنی رحمت کے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ اتنے بڑے بڑے گناہگار بخشے گئے تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ وہ بھی سر اٹھا کر دیکھے گا کہ شاید اس وقت میں میری بھی مغفرت اور بخشش کا اعلان کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔